السلام علیکم۔ حرارت نیوز کے ساتھ میں ہوں انا منور۔ آج ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انڈین فوج کے ظلم و ستم کے حوالے سے۔ کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا آج کشمیر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر پوری دنیا نے دیکھ لیا لاک ڈاؤن کس بلا کا نام ہے۔ اب معیشت کے تباہ ہونے، روزمرہ کے مسائل میں اضافہ ہو جانے، غربت اور بے روزگاری کے بڑھ جانے سمیت طرح طرح کے مضمرات بیان کیے جا رہے ہیں، مگر سوال اب بھی وہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کو یہ منظر نہ دکھاتے تو کون جانتا اور کون مانتا کہ کشمیری بچے خوراک اور ادویات کی عدم دستیابی کے باعث گھروں میں بلک رہے ہیں۔ فوج شدگان کی گھروں میں تدفین کس عذاب کا نام ہے؟ چند گھنٹوں یا چند دنوں نہیں، مہینوں پر محیط کرفیو کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہمت ان کشمیریوں کی ہے جو گزشتہ ایک سال سے ایسے ہی لاک ڈاؤن میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ دنیا بھر کی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور شرح اموات بڑھ رہی ہیں، مگر بھارتی فوج اور حکومت اس طرف توجہ دینے کے بجائے کشمیریوں کی قتل و غارت پر تلی ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آئے دن غاصب بھارتی فوج کے نہتے کشمیریوں پر بدترین مظالم اور دہشت گردی کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ماضی میں ہندوستانی فوجی کیمپوں سے کشمیر کی اجتماعی قبریں برآمد ہوتی رہی ہیں، جہاں اغوا کیے گئے کشمیری لڑکوں کو وحشیانہ تشدد کے بعد شہید کر کے دفن کر دیا گیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کورٹ کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں کشمیر کے مختلف علاقوں باندی پورہ، برم والا اور کپواڑہ کے 55 دیہاتوں میں کی جانے والی کھدائی کے دوران تقریباً 3000 افراد کی نعشوں تک رسائی حاصل کرنے کا انکشاف کیا تھا۔ کشمیر کے دیگر علاقوں پونچھ اور راجوری وغیرہ سے بھی اجتماعی طور پر 6900 سے زائد غیر شناخت شدہ قبریں برآمد کی گئی ہیں، جن کے متعلق یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہونے والے کشمیری نوجوانوں کو انہی اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا ہے۔ بھارتی مظالم اور دہشت گردی نے جنوبی ایشیا کو دنیا کا خطرناک خطہ بنا ڈالا ہے۔ 8 لاکھ بھارتی فورسز اہلکار نہتے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی سے متعلق افسوسناک رپورٹیں شائع کرتے رہتے ہیں، مگر بھارت سرکار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور بدترین مظالم کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے کشمیر کے مختلف علاقوں میں بنائے گئے خفیہ ٹارچر سیلوں سے 200 سے زائد کشمیری لڑکیاں برآمد ہوئی ہیں، جنہیں اغوا کر کے وہاں رکھا گیا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھا جا رہا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ خفیہ ٹارچر سیلوں سے 500 کشمیری لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان خفیہ ٹارچر سیلوں سے بہت دردناک رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہندوستانی فوجی کشمیری لڑکوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے خفیہ ٹارچر سیلوں میں لے جاتے ہیں، جہاں لڑکوں کو وحشیانہ ظلم و تشدد کے بعد شہید کر دیا جاتا ہے اور کشمیری لڑکیوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے رواں ماہ 30 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید کیا گیا اور 20 مکانات اور دکانیں تباہ کی گئی ہیں۔ ایمنسٹی کی یہ رپورٹ بالکل درست ہے۔ بھارتی فوج تحریک آزادی کے حوالے سے حساس علاقوں میں خاص طور پر نوجوانوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید کر رہی ہے اور کشمیریوں کے املاک پر بات کی جا رہی ہیں۔ بعد ازاں اپنی درندگی چھپانے اور ہزاروں کشمیریوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے شہداء کی لاشیں بھی کشمیریوں کے حوالے نہیں کی جا رہی۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے میڈیا پر بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ حکومت اخبارات، ٹی وی چینلز اور میڈیا کے دیگر اداروں میں شائع یا نشر ہونے والے مواد کی مکمل نگرانی کرے گی اور بھارت مخالف رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی سرکار کی اس نئی میڈیا پالیسی پر جموں کشمیر کی صحافتی برادری نے شدید احتجاج کیا ہے۔ کشمیری صحافیوں کا کہنا ہے کہ میڈیا ایک واحد شعبہ ہے جس نے جموں کشمیر میں پل کا کردار ادا کیا ہے۔ جب حکومت کی تمام ایجنسیز ناکام اور خاموش تھیں، تب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے افراد نے قربانیاں دیں تاکہ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ کم ہو۔ تاہم لگتا ہے کہ اب اسی کے بدلے میں ہمیں ایک کمزور میڈیا پالیسی ملی ہے۔ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے حرارت نیوز۔